کوئی نہ کوئی سخاوت کرتے، کوشش کرتے. اور آپ مہمان نواز بڑے تھے، مہمان نواز بڑے تھے. اور مہمان نوازی کرنا یہ میرے نبی کی بھی سنت ہے. ڈرا نہ کرے مہمان آ جائے، ڈرنا نہیں ہے. آج کل تو ماشاءاللہ گھر دے ڈو دروازے، مہمان اڈو تے خان اڈو. ایسے نہیں کرنا. مہمان آتا ہے اپنا نصیب لے کر آتا ہے. اور جب مہمان آپ کے گھر سے کھانا اور پانی، کھانا کھا کے پانی پی کے جاتا ہے تو اللہ رب العزت اتنا کرم کرتا ہے، اس مہمان کی وجہ سے اللہ پورے گھر والوں کی بخشش فرما دیتا ہے. مہمان اپنا نصیب لے کر آتا ہے، جب جاتا ہے تو گھر والوں کو بخشوا کے جاتا ہے. مہمان آئے تو ڈرنا نہیں ہے، مہمان نوازی کرنے یہ میرے نبی کی سنت ہے. یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بھی سنت ہے. سنو، حضرت ابراہیم خلیل اللہ آپ اللہ کے نبی ہیں، بڑے مہمان نواز تھے. اور ڈیلی آپ پتہ کیا کرتے؟ مہمان آتا، مہمان کے ساتھ آپ کھانا کھاتے تھے. اور جو مہمان کے ساتھ کھانا کھایا جائے اس کا حساب ہی نہیں ہے، اس کا حساب ہی نہیں ہے. مہمان آ جائے تو ماتھے پہ بال نہ پڑ جائیں، شکنے نہ پڑ جائیں، فراخ دلی سے، خوش دلی سے، محبت کے ساتھ. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو گوشت کھلائیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو مچھلی کھلائیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ بازار سے لے کر کوئی اچھی چیز. آپ کے گھر میں جو دال ساگ ہے بس محبت کے ساتھ، فراخ دلی سے، خوش دلی سے اس کو کھانا کھلائیں اور خود ساتھ بیٹھ کے کھائیں اور اس سے دعا کرائیں. یہ میرے نبی کی سنت ہے. میرے آقا علیہ السلام کے پاس جب مہمان آتا، اگرچہ کالا ہوتا، گورا ہوتا، حبشہ کا غلام ہوتا، جیسا بھی ہوتا، آقا کھانا بھی پیش کرتے، پانی بھی پیش کرتے. اور مصطفیٰ لجپال نبی اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا خود تناول فرماتے. یہ میرے نبی کی سنت ہے. جیسا مہمان ہو جو کچھ ہے اس کو پیش کر دیں، بس چلے بس ٹھیک ہے. اب سنو، حضرت ابراہیم خلیل اللہ مہمان نواز تھے، بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے. توجہ ہے نا دوستوں کی؟ بغیر مہمان کے حضرت ابراہیم کھانا نہیں کھاتے تھے. اللہ اکبر. ایک دن ایسا ہوا آپ کو بھوک لگی. جب بھوک لگی تو مہمان کوئی نہیں تھا، مہمان کوئی نہیں تھا. آپ نے گھر والوں کو کہا بھی کھانا تیار کرو، میں باہر جا کر دیکھتا ہوں کوئی اللہ کا بندہ گزرے گا، میں لے کے آؤں گا، اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے. اب دیکھیں یہ جذبہ، دیکھیں اللہ کے نبی ہیں. آپ اٹھے باہر گئے. آپ نے آگے جا کر دیکھا تو ایک بزرگ جا رہا تھا، ایک بزرگ جا رہا تھا. آپ نے اسے آواز دی کہ اے اللہ کے بندے آ جاؤ میرے پاس. وہ آیا، کہا آؤ میرے پاس بیٹھو، کھانا کھاؤ، تمہیں کھانا کھلاتا ہوں، پانی پلاتا ہوں. جب وہ بندہ آیا آپ نے اس کو بٹھایا، کھانا اس کے سامنے رکھا. جب کھانا رکھا گیا تو ابراہیم پاک فرمانے لگے، فرمایا اللہ کا نام لو، اللہ کا نام لو، میرے رب کا نام لو اور کھانا شروع کرو، میرے رب کا نام سے کھانا شروع کرو. اب وہ بندہ تھا مشرک، اللہ کو تو مانتا نہیں تھا. اس نے کہا کھانا کھلاتے ہو کھلاؤ، نہیں کھلاتے نہ کھلاؤ، میں مشرک ہوں، میں بتوں کی پوجا کرتا ہوں، میں تیرے رب کو نہیں مانتا. اگر کھلاتے ہو ٹھیک ہے، نہیں کھلاتے میں چلا جاتا ہوں. تیرے رب کو میں نہیں مانتا، میں تیرے رب کو نہیں مانتا، میں مشرک ہوں. جب اس نے یہ بات کی نا، ابراہیم خلیل اللہ پاک علیہ السلام اللہ کے نبی فرمانے لگے میرے رب کا نام نہیں لیتا، میں تو جس کو بھی کھلاتا ہوں رب کے نام سے ہی کھلاتا ہوں، رب کے نام سے اور رب کی رضا کی خاطر کھلاتا ہوں. بس دل میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. جب کسی کو میں نے کھانا کھلایا مقصد یہ ہوتا ہے تو اللہ کا نام نہیں لیتا، میں تمہیں کھانا نہیں کھلاتا، چل اٹھ کے بھاگ جا، چلا جا. آپ نے اس کو کھانا نہیں کھلایا، اس کو بھگا دیا. جب وہ چلا گیا، اللہ اکبر، کافی سفر کر گیا. اس کا جانا تھا سدرہ نشین حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام، فرشتوں کا سردار حضرت جبریل امین اللہ کی طرف سے پیغام لے کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس آ گئے. جب ان کے پاس آئے، آ کر رب کا سلام پیش کیا. رب کا سلام پیش کرنے کے بعد عرض گزار ہوئے کہ اے اللہ کے نبی ابراہیم خلیل اللہ، آپ کے پاس ایک مہمان آیا تھا. کہا جی آیا تھا. کہا پھر آپ نے اس کو بلایا، بٹھایا، پھر کھانا نہیں کھلایا، ایسے بھیج دیا، کیوں؟ حضرت ابراہیم فرمانے لگے، فرمایا مقصد یہی تھا کہ میرے رب کا نام لے، مقصد یہی تھا
میرے رب کا نام لے اور کھانا کھائے. اس نے رب کا نام نہیں لیا, میں نے کھانا نہیں کھلایا اس لیے بھگا دیا. اللہ اکبر. جبریل امین فرمانے لگے, سننا حضور کے غلاموں توجہ کے ساتھ, آپ کا ایمان تازہ ہوگا. فرمایا مجھے یہ بتاؤ اس کی عمر کتنی تھی, اس مہمان کی عمر کتنی تھی؟ حضرت ابراہیم کہنے لگے 70 سال یا 75 سال یا تقریباً 80 سال. تقریباً 80 سال کے قریب تھا, سفید داڑھی تھی, بزرگ تھا. اللہ اکبر. جب آپ نے یہ کہا نا کہ تقریباً 80 سال, تو جبریل امین کہنے لگے رب فرماتا ہے مجھے بھی پتا ہے یہ مشرک ہے, مجھے نہیں مانتا, بتوں کی پوجا کرتا ہے, میں تو اس کو کھلاتا بھی ہوں, اس کو پلاتا ہوں, کبھی میں نے اس کا رزق بھی بند نہیں کیا. اگرچہ مشرک ہے, مجھے نہیں مانتا, مجھے خدا نہیں مانتا, میں نے تو اتنے سال اس کو رزق بھی دیتا رہا ہوں, پانی بھی دیتا رہا ہوں, سب کچھ میوہ جات پھل دیتا رہا ہوں, کبھی میں نے اس کا رزق بند نہیں کیا. تو نے ایک دن ٹھیک ہے نہیں مانتا تو کیا ہوا, انسان تو ہے, نہیں مانتا تو کیا ہوا, انسان تو ہے, بلا اس کو کھانا کھلا. اللہ اکبر. جبریل چلے گئے. حضرت ابراہیم اٹھے, پھر بھاگتے ہیں. اس کو پھر دوبارہ, وہ کافی سفر کر گیا, پیچھے سے آواز لگا او بزرگ فلاں. اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا یار ناراض نہ ہو, آجا کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے, کھانا کھا کے جا. کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے, کھانا کھا کے جا. وہ واپس آیا, اس نے کہا کھانا کھاؤں گا ٹھیک ہے, لیکن مجھے یہ تو بتا, پہلے تو نے بھگا دیا, اب دوبارہ بلا رہا ہے, وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ میں نے تیرے رب کا نام تو نہیں لینا, تو وجہ کیا ہے؟ جب اس نے یہ کہا نا, تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ فرمانے لگے, فرمایا جس رب کا تو نام نہیں لیتا نا, اس رب نے مجھے کہا ہے کہ میں تو اس کو 80 سال سے رزق دے رہا ہوں. مجھے پتا ہے یہ مشرک ہے, یہ کافر ہے, یہ بتوں کی پوجا کرتا ہے, مجھے نہیں مانتا, میں نے تو ایک دن اس کا رزق بند نہیں کیا. جس رب کو تو نہیں مانتا نا, اسی رب نے کہا ہے اس کو بلا بھی صحیح, پانی بھی پلا, کھانا بھی کھلا, اس کو کھانا بھی کھلا. اللہ اکبر. جب یہ بات ہوئی, وہ بوڑھا مشرک, اس نے کہا یار تیرا رب اتنا کریم ہے, تیرا رب اتنا رحیم ہے, تیرا رب اتنا رؤوف ہے, اتنا کرم کرنے والا ہے, 80 سال ہو گئے یا 75 سال ہو گئے, میں اس کو نہیں مانتا, اس نے میرا رزق بند نہیں کیا. تو بزرگ کہنے لگا اب کھانا بعد میں, پہلے مجھے بھی کلمہ پڑھا کے اس رب کا ماننے والا بنا دو.